السلام علیکم، میرا نام فردوس افضل ہے. میں پیشے سے کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں اور سائیکائٹری کے شعبے سے پچھلے 5-6 سالوں سے ایسوسیٹڈ ہوں. اور میرا کلینکل پریکٹس میں عموماً 5 سے 6 سال کا تجربہ ہے، جس میں بچے بوڑھوں اور ایڈلٹس کی کاؤنسلنگ، سائیکو تھراپی اور اسیسمنٹ کرتی ہوں. آج آپ کے ساتھ جس ٹاپک میں بات کرنا چاہوں گی وہ ہے لرننگ ڈسیبلٹی. لرننگ ڈسیبلٹی ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے جس میں بچے عموماً پڑھنے لکھنے اور اسکول کے اندر پڑھائی میں توجہ نہیں دے پاتے. تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ لرننگ ڈسیبلٹی ہوتی کیا ہے. بیسیکلی جو لرننگ ڈسیبلٹی ہے اس میں ہوتا کیا ہے، یہ ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے جس میں بچے کا جو برین ہے وہ عموماً باقی بچوں سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ان کے برین کے جو ڈفرینٹ پارٹس ہیں وہ اس طریقے سے فنکشن نہیں کر رہے ہوتے جو کہ دوسرے بچوں کی طرح کر رہے ہوتے ہیں. لائک اگر میں آپ کو مثال دوں، اگر ایک بچے کا برین وہ یوز کر رہا ہے، رائٹ برین کو یوز کر کے اپنی ایگزیکٹو فنکشنز کو یوز کر رہا ہے، کوگنیٹو اسکلس کو یوز کر رہا ہے، تو جو وہ بچے جن کو لرننگ ڈسیبلٹی کا ایشو ہوتا ہے وہ اپنا لیفٹ برین یوز کرتے ہیں اور ان کے اندر کچھ ڈفرینسز آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ باقی بچوں کی طرح، کلاس کے دوسرے بچوں کی طرح سے اچھے طریقے سے سبق یاد نہیں کر پاتے. ان کو چیزیں یاد کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، ان کو اسپیلنگ مسٹیکس ان سے بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وہ ہکلاتے ہیں بات کرتے ہوئے. بعض دفعہ کنسیپٹس کو سیدھی سے سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. جو چیز اگر آپ ان کو کوئی چیز بتاتے ہیں تو اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. ان کے لیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لفظوں کے کوئی معنی نہیں ہوتے. تو یہ سارے جو وجوہات ہیں، یہ جو سارے پرابلمس، جو سمٹمس بچوں میں آتی ہیں، اس کو ہم لرننگ ڈسیبلٹی کہتے ہیں. اور یہ عموماً جو ریسرچ کہتی ہے کہ یہ 5 سے 10% 100 میں سے ایسے بچے ہوں گے جو اسکول میں جن کو اس پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ بچے جو میرے پاس جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. پیرنٹس کی کمپلین کرتے ہیں کہ جو ہمارا بچہ باقی چیزوں میں، شرارتوں میں بہت ماہر ہے، گھر میں بہت اچھل کود کرتا ہے، ہر طرح سے سائنس لگا کے یہ اپنی بات منوا لیتا ہے، لیکن جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، یہ صرف ہوم ورک نہیں کر پا رہا، چیزوں کو یاد نہیں کر پا رہا. تو اس میں پیرنٹس کو یہ سمجھانا چاہوں گی کہ اس میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اگر وہ چیز اس کو نہیں کر پا رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا برین ہی اس طریقے سے ڈیولپ کیا ہے کہ وہ چیزیں وہ اللہ کی طرف سے وہ نیچرلی ان چیزوں کو نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کی برین کا جو فنکشن ہے وہ کچھ ڈفرینٹ طریقے سے ہے. تو ایسے پیرنٹس کی میری درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر پریشر رائز ان کو مت کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ بچے جو ہیں ان کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے، وہ کس چیز میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کیا ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں جن کے اندر وہ اپنا کیریئر بلڈ کر سکتے ہیں. خود بھی ریلیکس رہیں اور اپنے بچوں کو بھی ریلیکس رکھیں. اگر آپ ان سب پرابلم سے گزر رہے ہیں، بینگ اے پیرنٹ میں آپ کی تکلیف بھی سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کو بھی چاہیے کہ ہمارے بچے باقی بچوں کی طرح پوزیشنس لیں، اچھی تعلیم حاصل کریں، لیکن یہ بچے یہ نہیں کر پاتے. تو ان مشکلات کا جب آپ کو سامنا کرنا پڑے تو ان حالات میں آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ ہیلو ہیلتھ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم سے رابطہ کریں اور آپ مجھ سے اپنی اپائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں اور ہم آپس میں مل کے ڈسکس کریں گے کہ آپ کے بچے کی جو پرابلم ہے وہ کس لیول کی ہے، کس نوعیت کی ہے اور اس کی بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. اگر کہیں سی جگہ پر کوئی پرابلم ہے تو ان کے سولوشنس بھی موجود ہیں. سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے اور آپ کا بچہ بھی زندگی میں گرو کر سکتا ہے. کہ وہ باقی بچوں کی طریقے سے اس طریقے سے گریڈ نہیں لے سکے گا، لیکن اس کے اندر جو کیپیبلٹیز ہیں، اس کے جو انٹرسٹ ہیں، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، اگر آپ ان کو پالش کریں گے، ایک سائیکالوجسٹ کے ساتھ مل کر ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی میں کچھ اچھا کریں گے، کسی مقام پر ضرور ترقی کر سکیں گے. تو میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں گی، جب آپ ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، جب آپ میرے پاس آئیں گے تو ہم کیا کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم آپ کے بچے کی اسیسمنٹ کریں گے. اسیسمنٹ سے یہ مراد ہے جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کے بلڈ ٹیسٹ کرتا ہے، وہ آپ کے ایکس رےز وغیرہ کرتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ بیماری کی وجہ کیا ہے. اسی طریقے سے جب آپ ایک سائیکالوجسٹ کے پاس آئیں گے تو اپنے بچے کو لے کے، تو ہم پہلے دیکھیں گے، ان کو اسیس کریں گے، ان کی اسکریننگ کریں گے. ہم سب سے پہلے جو نمبر 1 چیز دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کا لرننگ سٹائل کیا ہے. چیزوں کو سمجھنے کی، لرن کرنے کی بھی کوئی ڈفرینٹ طرح کی طریقہ کار ہوتے ہیں جو کہ سائنس سے ثابت ہیں کہ ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں. دیٹ از آڈیٹری، ویژول، ٹیکٹائل اور اکاسٹک. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ
آپ کے بچے کا لرننگ اسٹائل کیا ہے. اگر آپ وہ خود آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے لیں گے. لرننگ اسٹائل جاننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کا بچہ جس طریقے سے جو چیز لرن کرتا ہے آپ اسی پہ فوکس کرتے ہیں, اور اپنی بچے کی جو اس کی مینجمنٹ ہے آپ اس کے اوپر بیس کر کے پورا ٹریٹمنٹ پلان بناتے ہیں اور اس کو پھر فالو کرتے ہیں. لرننگ اسٹائل جاننے کے بعد ہم اس بچے کی انٹرسٹ اور اس کی ایبلٹیز دیکھتے ہیں, اس کا آئی کیو لیول چیک کرتے ہیں کہ آئی کیو سے مراد میرا ہے کہ اس کی ذہانت کتنی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو انٹیلیجنس رکھی ہے ڈفرینٹ طرح کی وہ کیا ہے, اس کو ہم اسیس کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم انٹرونشن پلان بناتے ہیں کہ اس بچے کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے, سوسائٹی کے ساتھ موو آن کرنا کے سکھانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. اس میں ڈفرینٹ طرح کی تھیراپیز آتی ہیں, ڈفرینٹ موڈیلٹیز ہوتی ہیں جن کو ہم انٹرونشن کہتے ہیں. تو انٹرونشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو چیز ہے دیٹ از پیرنٹل کاؤنسلنگ اینڈ سائیکو ایجوکیشن. کیونکہ بچے کو تو ہم ریبلیٹیٹ کریں گے, آئی کین انڈرسٹینڈ, لیکن جب ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ اتنا زیادہ پریشر ہے, ایک ہم بچے کو چاہتے ہیں کہ وہ, سب پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ یا تو آئنسٹائن بنے یا کوئی ڈاکٹر بنے یا پائلٹ بنے, جو کہ پاسبل نہیں ہے. اگر آپ کے بچے میں کوئی اس طرح کے لرننگ ایشوز ہیں جو مین اسٹریم میں اس طریقے سے ایک فارمل ایجوکیشن نہیں لے سکتا, اس باقی بچوں کی طرح سے ہائی اچیور نہیں بن سکتا اس طرح کی ایجوکیشن میں, تو وہاں پر پیرنٹس کو خود اس چیز کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. تو دیٹ از سب سے پہلے جو چیز ہے دیٹ از پیرنٹل کاؤنسلنگ. ہم پیرنٹس کو پہلے انڈرسٹینڈ کرواتے ہیں تاکہ وہ چیز کو پہلے ایکسیپٹ کریں اور پھر اس کے آگے اس پہ عمل کریں بچے کی بہتری کی طرف. ان انٹرونشنس میں آ جاتی ہے ہمارے پاس پلے اینڈ آرٹ تھیراپی, کیونکہ اگر بچہ چھوٹا ہے تو اس کو پلے کے انداز میں آپ آرٹ کے تھرو بہت سی چیزیں سکھا سکتے ہو, آپ ڈسکور کر سکتے ہو کہ بچے کے انٹرسٹ کیا ہیں. سیکنڈلی جو ایک بہت امپورٹنٹ ایک ریسرچ سے سائنس سے ثابت ایک تھیراپی ہے, ایک بہت بڑی موڈیلٹی ہے, دیٹ از اپلائیڈ بیہیویئر انالیسس, جو کہ بیہیویئر موڈیفیکیشن کے لیے بھی یوز ہوتی ہے. اس کے علاوہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ بہت بڑی موڈیلٹی ہے, اس کی بہت سی ٹیکنیکس ہیں جن کو یوز کر کے آپ اپنے بچے کو بہت اچھے سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں, اس کے پرابلمس کو. تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ پہلے آپ اپنے بچے کو پرابلم کو سمجھیں, اس کے ساتھ تھوڑا سا پیار سے پیش آئیں اور اس کو لے کر آئیں سائیکالوجسٹ کے پاس, اس کی اسکریننگ کروائیں, پراپر اسسمنٹ کروائیں, اور پھر اس کے بعد اس کا مینجمنٹ پلان بنوائیں اور ان کو زندگی کے اندر اچھے سے ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ.